You are watching Shagid TV. Stay tuned and keep watching. یہوہ میرے خداوند بزرگ نام تیرا، یہوہ میرے خداوند بزرگ نام تیرا، زمین پہ ساری میرے رب ہے چرچام تیرا، زمین پہ ساری میرے رب ہے چرچام تیرا، جلال تیرا فلک پر خدایا قائم ہے، جلال تیرا فلک پر خدایا قائم ہے، یہ ساری دھرتی تیری ہے، یہ آسمان تیرا، یہ ساری دھرتی تیری ہے، یہ آسمان تیرا، یہوہ میرے خداوند بزرگ نام تیرا۔ میں تجربہ کی ضروری ہے کہ میں آپ سے بھی شیئر کروں، اور میں نے ایک چیز کو ابھی دیکھا جب میں بھائی پرویز ادھر ہمارے ایریے میں جب شفٹ ہوئے تو ان کے ساتھ جب میری فرسٹ ٹائم ملاقات ہوئی تو خداوند نے مجھے ان کے ساتھ ملایا، اور میں نے ایک چیز کو پرکھا، مجھے نہیں پتا تھا خدا نے ان کے ساتھ کیوں ملایا، کیا مقصد تھا۔ یہ جب لیاری سے یہاں سے وہاں پہ شفٹ ہوئے، ان کے بچوں سے میں ملا، ان سے ملاقات ہوئی، خداوند نے روحانی گروتھ میں بڑھایا، اور میں نے ایک چیز کو سمجھا، اور میں خداوند سے دعا کر رہا ہوں، خداوند اس نئے سال میں کچھ نیا کر۔ تو خداوند ان کو یہ سارے خدا کے پلان ہیں، یہاں سے ان کو وہاں پر کرنگی میں لے کر گیا، وہاں سے ان کی ملاقات ہوئی، ان کے بچوں میں خداوند نے کام کرنا شروع کر دیا۔ میرے ٹیم میں یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں موسٹلی سارے ینگسٹ ہیں، اور سب کو خدا نے بڑی برکت دی ہے، سارے ہائی لیول پہ، کوئی کسٹم میں آفیسر ہے، کوئی FI میں انسپیکٹر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا نے اسپرچولی بھی بلیسنگ سے نوازا ہے۔ آمین۔ میں نے ایک چیز کو نوٹس کیا ہے، وہ نوٹس میں نے یہ کیا ہے، جب خداوند نے مجھے اپنی خدمت کے لیے بلایا، اور ایک روز ہم ایسے گروپ پریئر کر رہے تھے، مجھے نہیں پتا تھا خداوند نے مجھے پروفیٹک انوائنٹنگ میں پریئر کرنا ہے، مجھے نہیں پتا تھا۔ ایک رات جب میں اپنے باپ سے چھپے دعا کر رہا تھا، اور میں نے کہا خداوند چلو آج کوئی گل نہیں ہے، دعا کر ہی لیں گے۔ میرا باپ کہتا ہے تجھے کیا ہوا، تو کہ دعا کر رہا ہے؟ میں نے کہا دعا کرنا لازمی ہے۔ ایسے ہی میں نے بائبل کھولی، بائبل کھول کے میں پڑھنے لگا۔ پہلے میں نے کہا چلو زبور سارے رٹی پڑھ دینے، 23 بھی پڑھ لینے، پڑھو زبور ہی آج پڑھتے ہیں، لیکن خداوند کی آواز کی سرگوشی میرے کانوں میں ہونا شروع ہوئی۔ میں نے کہا خداوند کہتا ہے آج تو کھول خروج تیرا باپ کھول لے، اس کی پہلا تو 3 آیت پڑھ۔ میں نے کہا پتہ نہیں کون بات کر رہا ہے مجھ سے، میں نے اگنور کی۔ پھر میں نے زبور کی طرف پڑھنا شروع کیا، میں نے کہا چلو آواز آ رہی ہے پڑھ ہی لیتے۔ جب میں نے خروج تیرا باپ اس کی پہلی تا 3 آیت میں نے پڑھنا شروع کیا، دیکھیں میری کالنگ کیسے ریٹرن ہوئی ہے خداوند کی طرف۔ میں نے جب پڑھنا شروع کیا، اس میں خداوند موسیٰ سے کلام کرتا ہے، پلوٹھے جتنے بھی ہیں میرے سب کو میرے لیے مقرر کرتے ہیں۔ آمین۔ اور میں اپنے گھر میں سے سب سے پلوٹھا ہوں، اور میں رونے لگ گیا، میں خداوند خیر ہوئے تو میرے کام لین۔ پھر میں سو گیا، میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اگنور کرو، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کبھی ہوتا ہے خدا کلام کر لے۔ پھر اگلی رات ابلیس میرے بستر کے پاس آ کے کھڑا ہو، اور میں کیا دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ جکڑے میں، اور خدا ابلیس مجھے چیلنج کر رہا ہے ان کو آزاد کر، نہیں تو میں نے تجھے مار دینا۔ اور پھر میں پریشان ہوا، صبح 4 بجے میں چاند کی روشنی میں جا کے بائبل پڑھنے لگ گیا، ڈرتا کانپتا، رویا میں، خدا مجھے لے گیا گہرے میں۔ اور پھر میں نے ایکسپیرینس کیا، اور میں صبح مائک اپنی ماں کو چھوڑنے جا رہا تھا ڈیوٹی پہ، میں نے کہا ماں میں نے ایسا ایسا دیکھا، بتا خدا کیا کرنا چاہتا ہے۔ میری ماں پیچھے اس قدر گہرا مسئلہ تھا، میری ماں پیچھے بائک پہ بیٹھے کانپنے لگ گئی۔
اس نے کہا خدا تجھے اپنا سورما بنانا چاہتا ہے. آمین. پھر آگے سنیں, کنفرمیشن ابھی بھی نہیں ہوئی کہ میری کالنگ کیا ہے. پھر ایک رات میں چرچ میں روتا ہوا دعا کرتا سو گیا. میرے رائٹ انگوٹھے کے پاؤں میں درد ہونا شروع ہو گئی. ایک پروفٹ کا مجھے صبح ٹیکسٹ آیا میسنجر پہ, برادر شرجیل devil want to kill you on a 23rd نومبر, 23 نومبر کو پولیس تجھے مارنا چاہتا ہے. میں حیران, میں نے کہا خداوند خیر ہو. اس نے کہا تجھے پتہ ہے خدا تجھ سے امریکہ, آسٹریلیا, UK میں خدمت لینا. ڈو یو بلیو دیٹ؟ جب سے میں خدا کی خدمت میں ہوں میں نے زیادہ گوروں کے لیے دعائی کی ہے, فنڈ میں نے کم ہی لیا ہے. اور ان کے گھروں میں بھی خداوند نے موعظے کی ہیں, کسی کو بلیڈر کینسر تھا, کسی کو کوئی پرابلم تھا, لیکن میں نے اس چیز کو پرکھنا شروع کیا ہے کہ خداوند جب آپ کو بلاتا ہے اپنی خدمت کے لیے, وہ آپ کے ساتھ آپ کے مددگار بھی کھڑے کر دیتے ہیں. آمین. اور آج شام میں اس بات کے لیے, آپ جتنے میرے ساتھ مسیح میں خدمت گزار ہیں, آپ فصل کے اندر کام کر رہے ہیں, لیکن آج جو باتیں میں آپ سے کروں گا میرا ایمان ہے خداوند آپ کی زندگی میں اسپرچولی ترقی کو لے کر آئے. آج اگر پاکستان چرچ ترقی نہیں کر رہا, ریزن یہ ہے سب سے پہلے کہ ہم جیلسی اسپرٹ رکھتے ہیں. کون سی اسپرٹ رکھتے ہیں؟ جیلسی اسپرٹ, جو کہ خادموں کی زندگی میں جیلسی اسپرٹ نہیں ہونی چاہیے. کلام میں لکھا کاش کے بھائی باہم مل کر رہے, اور اگر ہم باہم مل کر نہیں رہتے تو ہم, اس کا مطلب ہم فصل کی کٹائی جو سیدھی سیدھ میں ہونی ہے وہ ٹیڑھی میڑھی ہو رہی ہے. اور میں نے اپنی زندگی میں بڑا میں نے تجربہ کیا ہے, جب سے میں ڈاکٹر سلطان صاحب کی سپرویژن میں نے روحانی زندگی میں پرورش پانا شروع کی, تو میں نے ایک چیز کو پرکھا اور میں نے اس چیز کو بڑا تجربہ کیا ہے کہ اگر آپ خدمت کے میدان میں جیتنا چاہتے ہیں تو دوسروں کو اپریشیٹ کرنا شروع کریں. کیا کرنا شروع کریں؟ اپریشیٹ کر. ایک گڈ لیڈر کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ اپنے سے چھوٹے کو بھی اپریشیٹ کرے گا. ایک گڈ لیڈر کی کوالٹی کیا ہے؟ وہ اپنے سے چھوٹے سے بھی کو کیا کرے گا؟ اپریشیٹ کرے گا. اس لیے کیونکہ خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے دوسروں سے ایسی محبت رکھو جیسے میں نے تم سے رکھی. آمین. تو میں اپنی گواہی بتا رہا تھا جب میرے پاؤں میں درد ہونا شروع ہوئی, اور رات ہی رات مجھے پروفٹ نے میسج کیا. اس نے کہا تو 23 نومبر کو مرنے والا. میں نے کہا نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. 23 نومبر کو 20 نومبر کو میری سالگرہ, 3 دن بعد میں نے مر جانا. میں نے کہا خداوند سالگرہ سیلیبریٹ کریں تو پھر مر جانا کوئی گھر. جیسے ہی میں نے یہ خبر کو سنا, اس پروفٹ نے صبح 4 بجے میرے لیے دعا کرنا شروع کی. اس نے کہا میں ساؤتھ افریقہ میں بیٹھا ہوں, تو کراچی میں ہے پاکستان میں, لیکن خداوند نے مجھے ساری رات سونے دیا, میں تیرے لیے دعا کروں. میں کرو دعا. صبح ہم 4 بجے دعا کرتے کرتے 6 بج گئے. میں نے اس کو بتایا خدا مجھے کس کالنگ میں پریٹ کر رہا ہے, کس برکت میں پریٹ کر رہا ہے. اس نے مجھے بتانا شروع کیا. اس نے مجھے پھر بتایا, اس نے یہ بھی بتایا کہ خداوند تجھ سے روحوں کی نجات کا کام لے گا, اور آنے والے وقت کی لیڈرشپ کو خداوند تیرے ذریعے سے تیار کرے گا. آمین. پھر میں نے اس پروفیسی کو ریسیو کیا, اور ایک رات ایک نوجوان, میں نے پروفیسی کی, میں نے کہا 3 دن بعد ایک نوجوان نے BSc کی ہوگی اور اس نے وہ چرچ میں آئے گا اور اس پریئر ٹیم کو جوائن کرے گا. جیسے 3 دن گزرے میں نے پروفیسی ڈکلیئر کر دی. 3 دن بعد وہ نوجوان چرچ میں آ کے داخل ہو گیا, اور جب میں نے وہ نوجوان کو میں نے اوپر ہاتھ رکھا, دیکھے اس پروفٹ کی کنفرمیشن. اس نے کہا تیرے وسیلہ سے خدا فیوچر لیڈرشپ کو تیار کرے گا. اور میں نے جب اس نوجوان پر ہاتھ رکھا, he started to shiver, اس نے کانپنا شروع کر دیا, اور جو برکت میرے اندر تھی خداوند نے وہ برکت اس کے اندر ٹرانسفر کر دی. پھر مجھے یہاں سے کنفرمیشن ہوئی جب اس کی روحانی آنکھیں کھلنا شروع ہوئی, اور اس نے جو بندہ ARP چرچ سے بھاگا ہوا, کبھی اس نے صحیح سے دعا نہیں کی, اسے حکمت کے کلام کا نہیں پتا, کسی چیز کا علم نہیں تھا, جب اس نے دعا کرنا شروع کی, جب میں نے اس پہ ہاتھ رکھا مجھے کنفرمیشن ہو گیا, کیونکہ رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے مسا جاری ہوتا تھا. جب میں نے اس چیز کو پرکھنا شروع کیا, میں نے وہاں سے اپنا فرسٹ اسٹیپ کا آغاز کیا. جب میں نے ہاتھ رکھا اس کی آنکھیں کھل گئی, اور وہ جہاں جاتا اور خدا سے کلام کرتا اور کلیسیا کی بڑھوتی ہونا شروع ہو گئی. میں نے کہا خداوند اگر اس کا مطلب ہے, اگر میرے ایک ہاتھ رکھنے سے اگر اس نوجوان کی زندگی میں ساؤل کی طرح آنکھوں سے چھلکے اتر سکتے ہیں, اس کا مطلب کراچی شہر میں میرے گھٹنے رگڑنے سے بہت سارے کئی پلوس تیار ہو سکتے ہیں. آئیے یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. اور آج شام بھی میں آپ سے یہی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آج شام ہم جتنے خادمین اکٹھے ہوئے ہیں, اپنی کلیسیا کو وساکھیوں کا عادی نہ کریں, اپنی کلیسیوں کو
وہ ساکیوں کو عادی نہ کرے, کیونکہ ایک باز ہمیشہ اپنے بچے کو اونچے مقام سے گراتا ہے اور نیچے آ کے پھر اٹھا لیتا ہے, پھر گراتا ہے, پھر اٹھا لیتا ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ اڑنا سیکھ جاتا ہے. میں بڑا افسوس کرتا ہوں خداوند کے سامنے, جب بھی میں انڈیا کی ایک پریئر میٹنگ کو کبھی بھی ایسے اچانک سامنے آ جائے تو میں بڑا دیکھ کے افسوس کرتا ہوں. اور میں افسوس اس لیے کرتا ہوں, انڈیا بت مذہب پیچھے سے لگ کر خداوند کی بیداری میں آگے بڑھ چکا ہے, اور ہم کہاں پر ہیں؟ ابھی تک ہم اپنا زیادہ ٹائم ویسٹ دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے میں, اگر کہیں میٹنگ کرنے لگ جائے ہم دوسروں کی برائیاں کرنے میں, دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنے میں. اس سے بہتر ہے, یرمیا کہتا ہے, کاش کہ میرا سر بنتے, کاش کہ میرا سر پانی ہوتا, میں اپنی قوم کے لیے شب روزان سبحاتا. میں زیادہ ٹائم دوسری میٹنگ سے زیادہ پریئر میں سپینڈ کرتا ہوں, اس لیے کہ خداوند کی بادشاہت کیا ہے؟ نزدیک ہے. میں نے آج ایک پاسٹر کو میں نے کہا, پاسٹر صاحب کتنی دیر سے کلیسیا لیڈ کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میں 22 سال ہو گئے خدمت کرتے ہوئے. میں نے کہا کتنے لوگ پھلدار کیے ہیں, کتنے مسیح کیے ہیں؟ کہہ رہا ہے بپتسمہ تو ساروں کو دیا ہے. تو میں نے کہا آپ کے چرچ میں کتنے لوگ ہیں جو 5 فولڈر منسٹری کو لیڈ کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کوئی بھی نہیں. تو میں نے کہا اگر ساری خدمت آپ کر لیں گے تو باقی کون کرے گا؟ اپنی فیوچر لیڈرشپ کو تیار کریں چرچ میں, تاکہ آپ کے مرنے کے بعد بھی, آپ کے چرچ میں جانے کے بعد بھی خدا آپ کو کسی دوسرے ممالک میں بھی لے جاتا ہے, آپ کے پیچھے سے چرچ لیڈرشپ مضبوط ہو, تاکہ آپ کے 3 نوجوان بھی چرچ میں سے دعا کرے, پورا پنڈال ہل جانا چاہیے. ایسی خدمت ہونی چاہیے, ایسی خدمت. ایسے ایسے خداوند کے رول کو تجربے کیے. 3 دفعہ میرے جسم سے روح جدا ہو گئی, اور 3 دفعہ میں نے آسمانی مقاموں کا بھی وزٹ کیا. خداوند کا روح مجھے بڑے گہرے مقاموں, میرا باپ کہتا تھا انہیں نہیں پادری بننا, انہیں وہی تشکریاں کرنی ہیں, پٹھی سیدھی حرکتیں کرے گا. لیکن خداوند نے میرا بازو پکڑا, خدمت گئی. بلا آج میرا باپ وہی حیران ہوتا ہے, ساری رات دعا سے بیٹھا رہنا, کیا کرے گا. لیکن مجھے افسوس یہ ہے, خداوند ایسا کام کرے, ہماری کلیسیاء, پاکستانی کلیسیاء وثاقیوں کا سہارا لینا چھوڑ دے. جب ہم وثاقیوں کا سہارا لینا چھوڑ دیں گے, ہماری کلیسیاء ایٹومیٹکلی سپر بلیسڈ ہو جائے گی. آمین. اور میں اپوسٹل انکل وڈالہ کی گواہی سے میں بڑا انسپائر ہوتا ہوں. کہتا ہوں میری کلیسیاء کے اندر ہر ایک نوجوان روح القدس سے ممور ہے, ہر ایک گیور ہے, دینے والا ہے, روح القدس سے ممور ہے. لیکن ہماری کلیسیاء ابھی تک سوئی ہوئی, اس لیے کیونکہ جیسی آپ تعلیم بول رہے ہیں ویسا ہی آپ کو ریورس بیک رزلٹ آئے گا. ڈونٹ تھنک دیٹ. میں نے اپنی چرچ میں نے اپنے نوجوانوں کو بتایا ہے, میرے پاس کچھ ڈیفرنٹ نہیں ہے. جو موضوع خداوند مجھ سے لیتا ہے وہی موضوع آپ سے لے سکتا ہے. خداوند کبھی بھی ایک آرمی پر یا ایک ون آرمی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. خدا جسے چاہے جب مرضی استعمال کر سکتا ہے. آمین. اپنی کلیسیا کو یہ غذا دینا شروع کرے, یہ شکر گزاری پر, دعا, فلانی چیزوں پر یہ ہوتی رہتی ہے, اٹ ول بی ہیپن. لیکن اپنی کلیسیا کو کنٹینیو روح القدس کی نعمتوں میں اپریٹ ہونے کے لیے چلنے دے. جب تک آپ کی کلیسیا اس نعمتوں میں, پھلوں میں اپریٹ نہیں ہوگی, تب تک آپ کی کلیسیا مسیح کا بدن ترقی نہیں پائے گا. میں نے اپنے ملک پاکستان میں پروفٹ کے ساتھ میں زوم کال پہ تھا. اس نے کہا جس دن ملک پاکستان کے اندر نبی, رسول, استاد, مبشر تیار ہو جائیں گے, اس دن ملک پاکستان کی ترقی ہونا شروع ہو جائے گی. ایک دفعہ ہم ایک چینل پر بیٹھے ہوئے, اور میں نے ایک پاسٹر سے, بڑے سینئر پاسٹر سے, میں نام نہیں لوں گا, میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا, میں نے بات کی. انہوں نے کہا شرجیل بھائی میں آپ کی برکت کو, میں آپ کی بلاہٹ کو, بوجھ کو سمجھتا ہوں, لیکن چرچ کے اندر ڈیکن از اے پریزنٹ, ایلڈر از اے پریزنٹ, پاسٹر از اے پریزنٹ, ایونجلسٹ از اے پریزنٹ, بٹ ویئر از اے پروفٹ اینڈ اپوسٹل, نبی اور رسول کا چرچ میں. یہ ہماری چرچ کی سب سے بڑی لیک آف دا نالج ہے. اس لیے کیونکہ جس دن خداوند ہمارے چرچ کے اندر نبی, رسول, استاد کھڑے کر دے گا, آپ کی کلیسیا کی ترقی ہونا شروع ہو جائے گی. کیوں ضروری ہے نبی, رسول, استاد؟ اس کالنگ کے لیے اسپیشل خدا نے ڈین کیا ہے, اور جس پر خداوند میرے وسیلہ سے کام لے رہا ہے وہ پروفیٹک انوائنٹنگ میں, اپوسٹولک انوائنٹنگ میں پریڈ ہو رہے ہیں. اس لیے کیونکہ خداوند چاہتا ہے کہ ہماری کلیسیا, پاکستانی کلیسیا ترقی کرے. آمین. کیا کرے؟ پاکستانی کلیسیا کیا کرے؟ ترقی کرنا شروع کرے. اور جس دن خداوند ایسا کرے گا اس دن ملک پاکستان کے حالات بدل جائیں گے. آمین. اور میں ایک چیز کو فیل کر رہا تھا, میں نے بڑی دفعہ دعا کی ہے خداوند کے آگے کہ سم ٹائم
ہم اڈین کرتے ہیں چرچ کے اندر, بھائی خدا آپ کے لیے کلام کر رہا ہے, آپ آنے والے وقتوں میں ڈیکن ہیں, ٹھیک ہے جی آپ ڈیکن بن گئے, کچھ دنوں بعد وہ رویا دیکھنے لگ جاتا ہے, وہ بلیسنگ میں کنورٹ ہو جاتا ہے, خداوند اس سے پروفیٹک بلیسنگ کا کام لینے لگ جاتا ہے, رسول کی خدمت. بعد میں وہی بھاگا ہوا پاسٹر صاحب کہتا ہے, پاسٹر صاحب میں تو یہ کام کرنے لگ گیا. پھر 2 منٹ بعد خادم کو یاد آتا, چل ہوں میں تینوں کوشش کرنا ہوں تو پاسٹر ڈین ہو جا. ہم اس کو 2 مہینے بعد, 5 مہینے بعد, سال بعد ہم اسے پاسٹر ڈین کرتی. تقریباً میں نے 4 سال پہلے دیکھا ہی واز اے ڈیکن, 5 سال بعد دیکھا ہی واز اے بشپ, ہی واز اے پاسٹر. خداوند کبھی بھی کالنگ دینے میں غلطی نہیں کرتا. موسیٰ کو خداوند نبی بنایا, he was a prophet. خداوند نے ایلیا کو نبی کہا, he was the prophet. خداوند کبھی بھی ایوانجلسٹ ہے, پاسٹر اینڈ پاسٹر سے کبھی بھی ایوانجلسٹ نہیں کرتا. اس میں ہماری سننے کی پاور میں کمی آ جاتی ہے, لیکن خداوند کبھی بھی بولنے میں غلطی نہیں کرتا. اور میں کوشش کر رہا ہوں, خداوند کے آگے یہ بوجھ ہے جو آپ کے درمیان 23 تاریخ کو بھی جو خداوند کے خادم کلام کی خدمت کریں گے, جو میرے ٹیچر ہے پاسٹر شارون, ان کا بھی یہی بوجھ ہے کہ خداوند اس رات یہاں پر لوگوں کو ڈیلیورنس بھی دے, لیکن جو خدمت کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں خدا ان کو ٹرو ٹریک کے اوپر لے کر آئے. آمین. کس ٹریک کے اوپر لے کے آئے؟ ٹرو ٹریک کے اوپر لے کر آئے. بہت دفعہ ہم سیموئیل کی طرف کہتے ہیں خدا فرما تیرا بندہ سنتا ہے خدا, لیکن ہم اپنے ایموشنز اور فیلنگز کے اندر آگے ہم بہت جلدی ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. اگر ہمیں کوئی بھائی کہ میں بنا مقصد کے کبھی کہیں نہیں گیا, خداوند کے مقصد کے مطابق گیا ہوں. بنا مقصد کے کبھی بھی موو نہ ہو, مقصد کے مطابق ہو, خداوند کی مرضی کو مانگے. بڑی دیر سے ہم لیاری کے لیے دعا کر رہے تھے کہ خداوند تو لیاری کے لیے رستے کھول. جب بھائی پرویز یہاں پہ زیادہ میں شفٹ ہوئے, لیکن جس دن خداوند کی مرضی تھی اسی دن خداوند نے لے کر آنا تھا. آمین. اور میرا ایمان ہے خداوند ایسا کرنے کو ہے, اور آج سے میں اس چیز کی درخواست کرتا ہوں اور یہ بھی کہتا ہوں کہ اپنی کلیسیا کو 5 فولڈر منسٹری پر ضرور ابھارنا شروع کریں, کیونکہ آپ کے نوجوان ان فیوچر آپ کے لیے زبردست سورمے کا سبب ہے. آمین. اس لیے کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ جب داؤد بالکل اپنی جنگوں کو خداوند کے مقصد کو پورا کر چکا تھا, خداوند نے بیک اپ پیچھے سلیمان کو تیار رکھا تھا. بالکل موسیٰ کے پیچھے خداوند نے بیک اپ یشوع کو تیار رکھا تھا. اپنے بیک اپ کو ہمیشہ ریسٹ نہ دیں, تیار رکھیں, خرچ کریں, دعا کریں. خداوند آپ کے وسیلہ سے, آپ کے نوجوانوں کے وسیلہ سے خداوند لیاری میں برکت کو کثرت سے دے کر آئے. آمین. اور میرا ایمان ہے خداوند اس پروگرام کو روکے گا نہیں, بلکہ یہ پروگرام سپر بلیسڈ اور کامیاب جانے کو ہے. آمین. اس لیے کیونکہ آپ سب کے تعاون سے, آپ سب کی ساتھ شامل ہونے سے میرا یہ ایمان ہے خداوند اپنی برکت کو کثرت سے جاری کرے گا. آمین. اور آج شام میں آپ سب سے بھی یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں, یہ 23 تاریخ کے پروگرام کو خصوصاً اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. جیسے بہت سے دعا کر سکتے ہیں, آپ کو پاک روح لیڈ کرتا ہے, ہم بھی فاسٹنگ میں, پریئر میں, خداوند یہاں پر کثرت سے ڈیلیورنس جاری کرے. آمین. سو بہت سارے لوگ بدلے. مجھے خوشی تب نہیں ہوتی جب کوئی بدروگ گرفتہ آزاد ہوتا ہے یا کوئی پانی کا بپتسمہ پا جاتا ہے. مجھے خوشی تب ہوتی ہے جب کوئی بہن کی زبان پھٹتی ہوئی زبانوں پر نازل ہونے لگ جائے, یا وہ غیر زبانوں کا ترجمہ کرنے لگ جائے, یا اس کی زندگی میں خدا پروفیٹکلی انوائنٹنگ کو جاری کر دے. سب سے بڑی میری خوشی کے دن یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بالکل ویسا برتن بن جائے جس کے اندر خداوند ڈائریکٹ اپنی انوائنٹنگ کو اتارنے لگ جائے. آمین. We are all the vessel of God. ہم خداوند کی ویسل ہیں. خداوند ہمارے وسیلہ سے ان فیوچر پر کام لینا چاہتا ہے, لیکن ہم اپنی کلیسیوں کو کبھی بھی ان چیزوں پہ نہ عادی کریں کہ آپ کی کلیسیا چرچ میں سوئی رہے. اپنی کلیسیا کو اس خوراک کو دینا شروع کریں. لیکٹوجن 1 دیتا ہے, 2 تے لے آؤ, 3 تے لے آؤ, اور 4 بھی دو. سیری لیک پہ لے آئے, خوراک ہیوی کر دیں تاکہ ان کو پتا چلے. میں نے ایک بہن کو دیکھا, ایک بہن ہمارے چرچ میں آئی, وہ بڑی دیر ایسے کر کے سنتی رہی کلام, اس لیے کیونکہ میڈیا نے کلیسیا کو مچور کر دیا. کیا کر دیا؟ میری آج ایک بات دھیان سے سنیں. میڈیا نے کلیسیا کو کیا کر دیا؟ اس لیے مچور کر دیا. جب اپوسٹل انکن اڈالا کی پروفٹ بجندر سنگھ کی ویڈیو کہتے ہیں, پاسٹر جی ہمارے چرچ میں ایسے پریڈ نعمتیں کیوں نہیں ہوتی؟ سوال توڑتا ہے, کیونکہ خدا سب کا کیا ہے؟ ایک ہی ہے. ڈیفرنٹ تو نہیں کسی ہے, خدا سب کا ایک ہی. پھر تو بہن سوال اٹھائے گی, پاسٹر صاحب ہمارے چرچ میں کسی نوجوان بہن نے پروفیسی نہیں کی, ہمارے چرچ میں کبھی کوئی لنگڑا نہیں آگے آ کے چلا, کبھی کسی کی آنکھیں نہیں کھلی, کبھی کسی کی روحانی آنکھیں نہیں کھلی. لیکن پالوس کہتا ہے کہ وقت کے حساب سے تمہیں کیا ہونا چاہیے تھا؟
کیا ہونا چاہیے تھا؟ انکلوڈنگ می، میں بھی اپنے آپ کو کہتا ہوں وقت کے ساتھ تمہیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ جو اپنا وقت گن کر خداوند کی حضوری میں چلتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. آمین. میں نے اس لیے اپنا ویژن شیئر کیا. ان فیوچر ہم یہاں پر جتنے، میرا کوئی مقصد نہیں ہے، میں ایک اور بھی بات کلیئر کرتا چل جاؤں. وہ مجھے کسی نے سمجھایا، میں ایک اور مقصد کلیئر کروں. میرا کوئی مقصد نہیں ہے چرچ پلانٹنگ کا. سیکنڈلی میرا کوئی مقصد نہیں میں یہاں پہ پریئر سینٹر کھولوں، خدا میرے وسیلہ سے کام کرے تو میں اتنے جم کے بیٹھا. نہیں، آئی ایم دا میسنجر آف گاڈ. آج خدا مجھے آپ کے درمیان لے کر آیا ہے. نیکسٹ ٹائم مجھے نہیں پتا خدا مجھے کہاں موو کرنے لگا ہے. آپ کی سب کی ساتھ یونٹی کی وجہ سے خداون میرے دل کے اندر یہ بوجھ ہے، میرے 1 راؤنڈ کے اندر خداون یہاں پر صرف 70 لوگوں کو نہیں بلکہ پورے پنڈال کو آزاد کرے. آمین. آئیے سوتلی زوردار تعلیم. میرا کوئی مقصد نہیں ہے، میں کلیئر کر رہا ہوں اگین اینڈ اگین. آپ سب یہاں پر خدمت کر رہے ہیں، خداون آپ سب کو اور چرچ بڑھائے. میرا چرچ پلانٹنگ کا کوئی مقصد نہیں ہے، نہ میرا ہے. میرے باپ کے ساتھ میری اکثر بحث ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے کہ تیرے کو اتنے لوگ ہونے بٹھان دی جگہ نہیں، چرچ ہی بنا رہا ہے. میں کہتا نہیں، چرچ نہیں بنانا. اس لیے کیونکہ نہ میرے پاس نکاح پڑھانے کی کالنگ ہے، نہ کچھ. صرف اور صرف آئی ایم دا میسنجر آف گاڈ. خداون کے کلام کو لے کر دوسروں تک پہنچنا ہے. آمین. بہت سارے لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں پاسٹر شجیل یہاں پر نیو آیا ہے، کوئی ایسا کام نہ کرے جڑا خراب بھی ہو جائے. آپ کی کلیسیا آپ کی ہے، آپ اس کے رکن ہیں، آپ کا فرض ہے، آپ ان کے چروائے ہیں. لیکن میں ایز اے گیسٹ آپ کے درمیان 23 تاریخ کو آ رہا ہوں تاکہ یہاں پر آپ سب کی وساست سے، آپ سب کے تعاون سے، آپ سب کی محبت سے، جو مسیح نے آپ کے دل میں میرے لیے محبت رکھی ہے، آپ نے بہت اچھا ویلکم کیا ہے اور میں آپ سب کا تہہ دل سے شکرگزاری کرتا ہوں. آپ سب کی آنر کے لیے آپ مجھ سے، یہاں پر سب بزرگ بھی بیٹھے ہیں، خدمت میں تجربے کار بھی ہیں، لیکن آپ سب کے ویلکم کے لیے میں تہہ دل سے شکرگزاری کرتا ہوں. لیکن یہ بات میں نے اس لیے اینڈ میں کلیئر کیا ہے کیونکہ مجھے بڑی باتیں سننے کو بھی ملی کہ یہ چیزیں کلیئر کرنی ہے. میں نے کہا کلیئر کر دیں گے، لیکن یہاں پر ہم جب بھی آئیں گے، اگر آج ہم یہاں پر 23 کا کرسٹ کر رہے ہیں، نیکسٹ ٹائم جب تک خدا لیاری کے لیے میں گائیڈ نہیں کرے گا، رویا میں کلام نہیں کرے گا، بولے گا نہیں، وہ will never come again. لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں یہاں پر جس مقصد سے بھی اتارا ہے، جس برکت سے بھی اتارا ہے، خداوند اپنی برکت کو جاری کرے. آپ سب کی پریئر کی وجہ سے میرا ایک ہی بوجھ ہے، آپ کے راؤنڈنگ میں جتنے بھی لوگ ڈیمن پوزیسڈ ہیں، اپنا خون پیتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، وٹ ایور، خداوند ابلیس کے جوؤں کو توڑے گا کیونکہ اس کی آگ نازل ہوتی ہے. ایلیا کہتا ہے زندہ خدا وہی ہے جو آگ سے جواب دے اور وہ اس رات آگ سے جواب دے گا. آمین. اور آئیے سگلی زوردار تعلیم دیں. اس لیے کہ ٹائم شورٹ تھا، ریفرنس پڑھتے رہتے، ہم کلام میں اتر جاتے رہتے، لیکن ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کو ریفرنس کو پڑھیں پھر ہم کہہ رہے ہیں پھر ایک بندہ کھڑا ہو کر ریفرنس پڑھے گا. لیکن میں نے آپ سے موٹیویشنل باتیں کی ہیں اس لیے کیونکہ ہم نے اپنی کلیسیا کو لنگڑے پن سے باہر لانا ہے. کون سے پن سے؟ لنگڑے پن سے. میں نے کہا ہے کہ اگر پروفٹ بشری اگر معجزے کر سکتے ہیں، اس کے چرچ کے اندر آگ اتر سکتی ہے، that same anointing can come in your church. پاکستان کی بھی باری ہے کہ پاکستان ریوائول کے لیے کھڑا ہو. صرف فارنرز ہی نہیں باہر جائیں گے، صرف فارنرز ہی نہیں، ملک پاکستان میں ہے کہ ہماری بھی باری ہے کہ ہم امریکہ کے لیے کلام جاری کریں. ہم ہی کس کے لیے کلام جاری کریں؟ دوسرے ملکوں کے لیے. اور ایک بہت بڑے پروفٹ نے یہ پروفیسی کی ہے، ان 3 سالوں کے اندر مشنریز کا دروازہ ملک پاکستان کے لیے بند ہونے والا ہے. عرب ملک پاکستان کے لوگ دوسرے ممالک میں خدمت کرنا چاہیں گے. آمین. کیا خوشی نہیں ہوئی؟ آئیے سگلی زون کا تعلیم لیں. ہم سارے ویزے لگیں گے اور گورے سال آئیں گے. آمین. اس لیے کیونکہ اب ہمارا وقت آ گیا ہم خدا کی کیا کریں؟ خدمت کریں. ہاللویا. اور میں پاسٹر نواز کی ان کی ساری ٹیم کے لیے آپ سب کا میں آنر کرتا ہوں کہ آپ سب نے بڑے اپنے ٹائم نکال کر ہمارے درمیان داخل ہوئے. جتنے میں نام بنام پاسٹر سے واقف نہیں ہوں لیکن ہوتی رہے گی ملاقات. اور خداوند نے مجھے اس چھوٹی عمر میں بلیس کیا ہے. میں نے کبھی بھی خداوند کے آگے وہ دعا نہیں کی کہ خدا مجھے فلانی چیز سے بلیس کرتے. اس لیے میں آج ایک بات میں نے اپنے ٹیچر سے سیکھی. ایک دفعہ یونیورسٹی میں ہم ایمان پر سیکھ رہے تھے اور انہوں نے کہا خداوند کے لیے ڈالر، یورو، پاؤنڈ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. آمین. خداوند کے لیے ڈالر، پاؤنڈ اینڈ یورو پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں. میں نے جب مجھے خدمت میں تقریباً 3 سال خدمت میں مجھے شروع ہو چکا ہے. ڈو یو بلیو دیٹ؟ اس 3 سال کے اندر خداوند نے مجھے بڑی بلیسنگ سے نوازا ہے. اور میں نے اپنی NGO سٹارٹ کی. اور ابھی ہم لیاری میں ہم بہت کام کریں گے. ابھی ہم پانی کا نلکا بھی لگوائیں گے. ویسے کام کرنا شروع کر دیں. میں نے پاسٹر نواز سے اس بارے میں بات کی تھی کہ یہاں پر خداوند نے چھوٹی عمر برکت دی. میں
कभी भी उस चीज के पीछे नहीं भागा जो फानी है, उस चीज के पीछे भागा जो गैर फानी है, वो सिर्फ यीशु है। आमीन। वो कौन है? सिर्फ यीशु है, और सिर्फ मेरी दौड़ यीशु के पीछे। सुनिए, गवाही सुने। एक अपोस्टल ने मुझे कांटेक्ट किया यूके से। उसने कहा पास्टर शेख जी, मैंने कहा यस वुमेन ऑफ गॉड, बोले क्या काम है आपको? उसने कहा खुदावंद के रूह ने मुझसे कलाम किया है, मैं तेरे साथ मिलकर फाउंडेशन पाकिस्तान में शुरू करूं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा बहन वीडियो कॉल पे आप फिर बाकी बात करते हैं। उसने कहा मैं एक रात दुआ करी थी। देखें, जब आप खुदावंद की नजरों में ध्यानदार हैं तो वो आपको बादशाही की सारी कुंजियां दे देगा। कौन सी कुंजियां? बादशाही की सारी कुंजियां दे देगा। बहुत सारे हैरान होते हैं, यंग एज है इसकी और कैसे खुदावंद की इतनी खिदमत कर रहे हैं। मैंने अपने टीचर से एक बात सीखी है कि खुदावंद जिससे सरफराज करे ये खुदावंद के हाथ में है। वो चाहे तो पत्थरों से भी काम ले सकता है, वो चाहे तो एक तोतले इंसान से भी काम ले सकता है। आमीन। मोसेस ने कहा आई वांट टू ओपन द फाउंडेशन विद यू। आई सेड व्हाट? ये कैसा काम है? तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, इसमें हर महीने नलके लगवाने, लोग गरीबों को खाना बांटना, ये तो बड़ा काम, मुश्किल काम। उसने कहा खुदावंद मुझसे कलाम करता है, इस प्रोफेसी को रिसीव कर। मैंने रिसीव किया और अब इस फाउंडेशन को चलाते हुए मुझे तकरीबन 1 ईयर हो गया और तकरीबन हमने बहुत सारी जगहों पर जाके गरीबों में खाना बांटा, कपड़े बांटे, इसलिए क्योंकि कलाम कहता है लेने से देने वाला हाथ मुबारक है। आमीन। ये सब ब्लेसिंग्स खुदावन ने मेरी जिंदगी में डाल दी, इसलिए जो कलाम कहता है पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही तो दुनिया की सारी चीजों में क्या मिल जाए। आमीन। कभी भी खुदावन के हजूरी में लीडर होते हुए कभी भी किसी चीज के लिए डबल हार्टेड ना हो। जहां पर नो करना है वहां पर नो कर दे, और जहां पर यस करना है वहां पर यस कर दे। खुदावन आपको सरफराजी देगा। और मेरा ईमान है खुदावन उस दिन भी, ये वक्त आने वाला भी है, अभी हम कांटेक्ट कर रहे हैं ऐसे खादमों से जो इस दुनिया के अंदर बहुत एक जबरदस्त लेवल पर काम करें। मेरा फ्यूचर प्लान है कि हम यहाँ पर एक लीडरशिप सेमिनार अरेंज करें ताकि यहाँ की लीडरशिप भी जिनकी जिंदगी के अंदर 50% बरकत है, that we go above to the 200 voltage 11,000 से भी ज्यादा है, ताकि पूरा लियारी खुदा उनके हजूरी में गिरा जाए और आप सबकी कलीसिया ब्लेस हो। यीशु की जोरदार ताली बजाएं। अक्टूबर 23rd को हम यकीनन हम सब खादमीन यहाँ पर इस ग्राउंड में इकट्ठे होंगे और पास्टर नवाज की इस सारी स्ट्रगल के लिए, आप सबकी स्ट्रगल के लिए जो आप सब ने बड़ी वार्म वेलकम किया मेलियारी के अंदर, हम आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजारी करते हैं। और बड़े खुदावन के फ्यूचर प्लान है, जैसे जैसे आप मुझे देखते जाएंगे फ्यूचर प्लान भी आप पे जाहिर होते रहेंगे और वो चीजें जो खुदा ने जाहिर की हैं इन फ्यूचर। खुदावन से एक चीज मैंने सीखी है और मैंने अपने टीचर से बड़ी बात सीखी, वॉइस ऑफ गॉड। खुदावन की आवाज आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा मकसद है। जब मेरे टीचर अभी पिछली दफा आए थे, बहुत सारे खादम तक भी गए, कहते हैं लै जी पास्टर साहब ने साढ़े तो सीधी बात थी। मैं कहा नहीं सीधी नहीं मैंने लगाई। उसने कहा वॉइस ऑफ गॉड पाकिस्तान कलीसिया की तरक्की ना होने की वजह यह है वॉइस ऑफ गॉड नहीं है। इसलिए कलाम का जो गैर ज़बान में बातें करता है खुदा से क्या करता है? बातें करता है। उसने कहा कि वॉइस ऑफ गॉड ना आने की वजह से बात फिर हम कहते हैं यहाँ चर्च ना खोल लें, 3 महीने बाद जब कलीसिया नहीं बढ़ती बेदिल होकर कहते हैं चलो हम दूसरे एरिया से आके बनाती शुरू करते हैं। जब भी खुदा कलाम करता है उसकी आवाज हरनियों के हमल को गिरा देती है। वो इंसान नहीं कि झूठ बोले, ना ही आदमजात एक अपने वादे से हट जाए, वो कादे मुतलिक खुदा है। आमीन। तो 23 तारीख को इस ग्राउंड में हम सब इकट्ठे होंगे। मेरा ईमान है खुदावन जलाली काम करेगा और मेरा ईमान है बहुत सारे मोज इनक्रेडिबल होंगे। लेकिन मेरा मेन मकसद ये, अगर मैं लोगों के लिए दुआ भी करूंगा, मेरी मेन मकसद ये भी है कि बहुत सारे नौजवान जो आपके साथ चर्च के अंदर खिदमत गुजार है, बरकत के अंदर ऑपरेट हो रहे हैं, मेरा मकसद है कि जब मैं उनके लिए दुआ करूं खुदा उनकी जिंदगी में काम करे। मैं आपके वेसल्स को जो पहले से बर्तन लबरेज है उनको और ब्लेस कर, वो बर्तन मेरे साथ वापसी ज़ियारत नहीं जाएंगे। जो बरकत यहाँ पे बर्तन ब्लेस हो जाएंगे, जो बर्तन नबूवत की शिफा की नेमत से हिकमत के कलाम से बर्तन अगर ब्लेस हो जाएंगे 23 को, तो वो बर्तन मैं आपके हाथों सौंप के जाऊंगा ताकि वो बर्तन से तेल बहे और आपके ही चर्च के मज़बा पे बहे, ना कि किसी और चर्च के मज़बा पे। आमीन। आइए शुक्र जोरदार ताली बजा दें और खुदावन आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। You are watching Shaggy TV. Stay tuned and keep watching